کا بے حد احسان شکر کہ اس نے اپنے ذکر کی، اپنے محبوب کے ذکر کی اور اولیاء کاملین کے ذکر کی توفیق بخشی۔ اگر ہاتھ نبی کا ہو تو خدا قرآن میں کہے کہ یہ ہاتھ، یہ جو مٹی پھینکی ہے یہ محبوب آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو ہم نے پھینکی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہاتھ اگر نبی کا ہو تو خدا اسے اپنا ہاتھ کہے۔ سبحان اللہ۔ کلام نبی کا ہو اور خدا اسے اپنا کلام کہے۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ حدیث قدسی، اب قرآن کہتا ہے کہ محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک یار نہ کہے، یار نہ کہے۔ اب جب یار کی طرف سے پیغام، اب حدیث قدسی کو آپ کیا سمجھیں گے اور عام جو حدیث اسے آپ کیا سمجھیں گے؟ حدیث قدسی یہ ہے جو اللہ کے ہو بہو الفاظ ہوں جو حضور ادا فرمائے، اور قرآن کہتا ہے کہ محبوب اللہ کی مرضی کے بغیر کلام کرتا ہی نہیں۔ تو جب کرتا ہی نہیں تو پھر جو عام حدیث ہے وہ بھی تو خدا کی مرضی سے ہے، وہ بھی خدا کے ہی تو لفظ ہے۔ اب یہ صوفیہ ہی جانے کہ حدیث قدسی کیا ہے، تو یہ حدیث جو آپ پڑھتے ہو یہ کیا ہے؟ علماء نے صرف یہ کہا جو خدا کے لفظ ہو بہو حضور فرمائے وہ حدیث قدسی ہے۔ اب قرآن جو پہلے ہے وہ کہتا ہے محبوب بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ تو جب محبوب نے اپنی بات کی ہی نہیں ساری زندگی کے اندر، تو پھر حدیث قدسی کیا ہے، حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ یہ محبوب جانے، خدا جانے، یا یہ راز جس کو اس نے دیا ہے وہ جانے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ راز علی کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کے پاس ہے، عمر فاروق کے پاس ہے، عثمان غنی کے پاس ہے، ابو ہریرہ کے پاس ہے، ابو ہریرہ کے پاس ہے۔ یہ وہ شاگرد ہے جو سارے شاگردوں کے مونیٹر تھے، اصحاب صفہ میں ذہین ترین صحابی جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے وہ ابو ہریرہ ہے۔ اب الف لام را، الف لام میم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ کوئی نہیں، لیکن صوفیاء نے، کچھ صوفیاء نے اپنی تفاسیر میں اس کا ترجمہ کیا ہے، صوفیاء نے اپنی تفاسیر میں یہ حروف مقطعات کا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں میں کہتا کہ سارا کیا ہے، وہ جو خدا نے جتنا علم دیا ہے۔ آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں چور سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، لیکن سارے پڑھتے ہیں، ہر مولوی پڑھتا ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ جا کے آپ پڑھیے جا کے، اس کا نزدیک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور تم میں سے کون ہے جو اس کے علم پر اپنا دسترس حاصل کر سکے؟ ہاں وہ جس قدر چاہتا ہے کرا دیتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا نزدیک آیت ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے پہلی بات کی، چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی اس کائنات میں نہیں جو اللہ کے علم پر حاوی ہو سکے یا اس کے علم میں سے کوئی علم حاصل کر سکے، چوری کر سکے، نہیں کر سکتا۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف آیت الکرسی چوروں سے بچنے کے لیے نہ پڑھو مولویوں، یہ ایمان بچانے کے لیے پڑھو۔ اب جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم کراتا، اگر اللہ نہ کرواتا ہوتا علم، کسی کو نہ دیتا اپنا علم، تو اللہ یہ آیت ہی نہ اتارتا۔ اللہ نے آپشن بتا دی کہ ہو سکتا ہے ہم علم دے سکتے ہیں، کوئی عبد القادر جیسا ہو، کوئی زہد و تقویٰ میں جیسا ہو کہ داتا علی حجویری جیسا زہد و تقویٰ لے کر تو آئے، پھر اسے ہم علم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم کیا ہے کہ اپنے امتی کو بتاتے ہیں کہ تم اپنے مکان میں کھا کر کیا آئے ہو اور چھوڑ کر کیا آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جب محبوب ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو مولوی کہتے ہیں کہ حضور کو علم ہوتا تو حضور کیوں پوچھتے؟ ظالموں، خدا کو ہر چیز کا علم ہے، پتہ نہیں خدا کے علم بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اب حشر میں آپ عدالت حشر کو پڑھیں، صوفیہ کا نہیں میں کہتا، حدیث کو پڑھیں جو حضور کی حدیث ہے۔ خدا پوچھے گا، ایک امتی آئے گا، ہاں بھائی یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ سوال اللہ سوال کر رہا ہے نا، اے بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے حج کیوں نہیں کیا، تم نے زکات کیوں نہیں دی؟ تو اب یہ سوال کرنا اللہ کا اس بندے سے حشر والے دن، کیا اللہ کے علم کے اندر کمی ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ یہ بھی انداز محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی آپ کہیں یہ کیا بات ہے، حشر میں افراتفری کا عالم ہے، اور یہ کیا انداز محبت ہے کہ پاؤں پگھل رہے ہیں، جسم پگھل رہا ہے، پسینے میں غرق ہے، اور خدا سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں انداز محبت کیسے ہے۔
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ غزالی تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے والد کا نام بھی محمد تھا, آپ کے دادا کا نام بھی محمد تھا, پوری جتنی جات ہے نا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی اس طرح کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا شجرہ ہی سنایا پڑے محمد بن محمد کی. تو حضرت اور یہ ملاقات صوفیہ لکھی روحانی طور پہ عالم ارواح کی ملاقات ہے یا اس کے بعد کی ملاقات ہے, یہ اس دور کی بات نہیں. اور یہ بات کوٹ کی ہے واسف نے اپنی محفل کے اندر بھی, ان کا حوالہ بھی ہے اور ایک اور جگہ میں اس کو پڑھ چکا ہوں. تو وہ جب آپ نے اپنا اتنا لمبا شجرہ بیان کیا نا, تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ میں نے تو آپ سے صرف باپ کا نام پوچھا تھا, تم نے اپنے باپ کا نام دادا کا نام پوری جد کیوں بتائی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اس بات میں لطف آتا ہے کہ میرے جد کے نام محمد سے ہے, حضور کے نام سے. اب یہ ملاقات کروائی کس نے؟ حضور اور حضور علیہ السلام نے ملاقات کروائی امام غزالی سے, کیونکہ موسیٰ نے پوچھا تھا حضور سے. روحانیت کی باتیں ہیں کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے بڑا کوئی عالم, بڑا کوئی فقیر, بڑا علم والا, عقل والا, دانشمند؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ غزالی ہے. اب جب انہوں نے کہا کہ کیوں پیار کیا تو موسیٰ نے پوچھا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کیونکہ مجھے اس بات میں لطف آیا ہے حضور کا نام لینے میں. تو انہوں نے آگے سوال کیا امام غزالی نے کہ موسیٰ یہ بتائیں جب خدا نے آپ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, عصا ہے. ساتھ اس کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے کہ اس سے میں پتے اتار لیتا ہوں, بڑی بکریوں کے لیے ان کو ہانک لیتا ہوں. بات لمبی ہو گئی. تو انہوں نے حضرت غزالی نے عرض کی کہ موسیٰ آپ نے یہ سوال کیوں کیے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیونکہ اس وقت خدا سے ہم کلام کا لطف آ رہا تھا, میں چاہتا تھا بات لمبی ہو جائے. میر سیرت شاہ صاحب بات کہا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ یہ شرف تو گناہگاروں کو حاصل ہے, یہ شرف گناہگار کو حاصل ہے کہ خدا پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی, حج کیوں نہیں کیا. مانا جو نیک ہے ان سے تو سوال ہی کوئی نہیں, نہ سوال ہے نہ جواب ہے, بے حساب و کتاب جنت میں ہے. جو تہجد گزار ہے حدیث میں آتا ہے بے حساب و کتاب جنت میں. اب جو اللہ سے اب وہ جو الفاظ کا لطف کون لے گا؟ گناہگار لے گا. تو خدا سے اپنے محبوب کے امتی کو لطف سے نوازنے کے لیے سوال کر رہا ہے, اور محبوب صدیق کو نوازنے کے لیے سوال کر رہے محبوب کیا صدیق کیا چھوڑا ہے. اب عیسیٰ کو پتا ہے اور عیسیٰ کے آقا کو نہیں پتا کرنے کیا چھوڑا ہے. اب اگلے جواب سنیں, یہ ہے عقیدہ اہل سنت جو صدیق کا عقیدہ ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر میں اللہ اور اس کا حبیب چھوڑ کر آیا ہوں. یہ نہیں کہ صرف اللہ چھوڑ کر آیا ہوں, آج سب ہر بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ پہ صاحب محبوب کا نام صدیق نے بتایا ہے. اور پھر آپ کا یہ قول تھا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا محبوب کافی ہے. آج کچھ کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے. یہ عجیب قسم کی توحید بیان کر رہے ہیں. اچھا اب صدیق اکبر سے پڑھ کر کس نے توحید سمجھی ہوگی؟ کس نے سمجھی ہوگی؟ اور ایک صحابی سے پوچھا گیا, عمر بن خطاب کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ کا وصال ہے وہ اس کا سبب کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا سبب صرف اتنا تھا کہ حضور سے جو آپ کا اب جو ہجر تھا نا, جو ہجر تھا وہ برداشت نہیں ہوا. اب صدیق حضور کے آپ تک اتنے قریب رہے, اور ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صدیق کا مرتبہ یہ سب سے افضل ہے, وہ حدیث المختصر کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کو چھوڑ کر کے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں صدیق اکبر جو ہے وہ ہم سے نماز زیادہ پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں یہ وجہ نہیں. یا رسول اللہ یہ صدقات زیادہ کرتے ہیں؟ حضور فرماتے یہ بھی وجہ نہیں. جب صحابہ تھا کے سوال کر کے حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ میرے صدیق کا مقام مرتبہ کیوں زیادہ ہے, کیونکہ جو اس کے سینے میں ہے, اشارہ کیا جو اس کے سینے میں اس کی وجہ سے اس کا مقام زیادہ ہے, وہ اس کے رسول ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے, قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغا والی, قدر نبی دا گرج کی جانے
मुर्दे खावन वाले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और फिर ये सिद्दीक का मुकाम मर्तबा हमें अली पाक ने बताया है। हाँ जी, ये अली वालों का कीदा है कि सिद्दीक हुजूर के बाद अफजल है। आपका कौल है, फरमाया कि जो मुझे सिद्दीक पर फजीलत दे तो उसे मैं 80 कोड़े मारने की सजा दूंगा। क्या आपका कौल है? ये कौल पेश नहीं किया जाता, ये खा जाते हैं। और इनको बदअज़मी है जनाब सिद्दीक अकबर से, उनके नाम से बदअज़मी है कि अली वाले कहलाने के बावजूद अली पाक के इस कौल का इनकार कर रहे हैं। और फिर आपके ये बेटे वो मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली सवाल किया आपने कि बताएं आप कि हुजूर के बाद कौन अफजल है? तो अली पाक ने फरमाया कि ये हुजूर के बाद सिद्दीक अफजल है। सुभान अल्लाह। और फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने कहा उमर अफजल है। मैं तो आम मुसलमानों की तरह मुसलमान हूँ, मैं आम मुसलमानों की तरह। अब एक हदीस पाक हज़रत अली आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का आमने सामने मुलाकात हुई, तो अब दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। तो अब हुजूर अबू बकर से अली पूछते हैं कि ए अबू बकर, आज आप बहुत खुश हो, मैं हुजूर से हदीस सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा, क्या हदीस है? हदीस ये है कि बहिश्त के टिकट जो है, जो परवाने हैं वली जारी करेगा। तो मैं खुश हूँ, अब सिद्दीक खुश है, हदीस कहती है सिद्दीक खुश है। फिर वो खुश है, अब अली पाक अर्ज कर, सिद्दीक ये तो आपने सुनाया, मुझसे सुनो। ये हदीस का एक टुकड़ा सुन, ये है, दूसरा टुकड़ा भी सुनो। फरमाते हैं कि मेरे हुजूर ने मुझे बताया था कि आपने टिकट सिर्फ उसको देना है जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत हो। ये पूरी हदीस हवाला के साथ मौजूद है, ये कोई पेश नहीं कर रहा। और फिर ये हदीस के अली पाक के चेहरे को तकना इबादत है, ये हदीस पेश करने वाली अम्मा आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा है। और ये दुश्मनियां पेश करते हैं। और फिर ये हदीस आपने कहा सुनी अबू बकर सिद्दीक से, आप घर में आए, अबू बकर तशरीफ लाए, क्योंकि अब जो ना मिजाज बदल चुका है, अंदाज बदल गया था। पहले बेटी थी तो और बात थी, अब उम्मत की माँ है, फिर अदब है, फिर वो एक मुकाम था आने का भी, वो तो सिद्दीक जाने उन्होंने जो मुकाम किया। बेटी तो एक तरफ रही, फिर उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। तो आप आए तो अम्मा आयशा सिद्दीका ये हदीस कोट करती हैं कि अली गुजर रहे थे, घर आए तो अली पाक के चेहरा जिस वक्त अली जाते हैं तो उस जानिब सिद्दीक की निगाहें जाती हैं। मैंने अब्बा हुजूर से पूछा कि आपको मैं मुसलसल देख रही हूँ कि अली जिधर होते हैं आप उधर देखते हैं। तो आपने फरमाया, आयशा आज मैं अपने आका मौला से हदीस सुनकर आया हूँ। हदीस क्या है? हदीस ये है कि अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। अली के चेहरे को यार, इबादत तो खुदा की, चेहरा अली का इबादत कैसे हो सकता है? बात वही है, हदीस कुदसी तुम नहीं समझ सकते भाई, अब कुरान क्या है वो भी हम नहीं समझ सकते। अब इबादत खुदा की इबादत है, यहाँ अली का चेहरा तकना इबादत है। अच्छा, ये भी कईयों पर हदीस हजम नहीं होती, इतने जाहिल है, निकम्मे हैं अली पाक की बुग़्ज़ के अंदर कि माँ के चेहरे को तक लो तो हज होता है, तो अली के चेहरे को तकने से इबादत क्यों नहीं होती? ये हदीस वो सुनाएंगे माँ, क्योंकि जब आप वालदा के अदब के ऊपर जब इनके लेक्चर्स होंगे कि ये हदीस बहिश्त, जो बहिश्त है वो माँ के कदमों के नीचे है। और अगर हम कहें कि वो बाबा फरीद का बेशी दरवाजा कहते हैं, वो कैसे आ गया? अजीब बात है। ये पाँव में किसी जन्नत देखी भी है? आ सकती है जन्नत पाँव में? अब आप सोचो, जिस फरीद ने वो हजारों माएं उनकी तरबियत हासिल करके जब आगे माएं बनी होंगी वो बेटियां, तो हजारों बेटियों के पाँव के नीचे जन्नत अगर फरीद की तरबियत से आ जाए तो फिर फरीद का दरवाजा जन्नत क्यों नहीं है? तरबियत से जन्नत तकसीम हो जाए। भाई देखिए, अब जो आप है, आपके 70,000 खुलाफा है, 70,000 खुलफा है। हर खलीफे की एक भी तबलीग से औरत मुसलमान हुई हो और वो मुसलमान होके फिर माँ बनी हो और उसकी औलाद के लिए अब जन्नत उसके वो जो माँ के कदम हो, तो जिस फरीद की तरबियत से जन्नतें बन रही है उसका दरवाजा जन्नत क्यों नहीं है? और फिर इतने जाहिल हदीस नहीं पढ़ते। मुर्शिद पाक अक्सर फरमाया करते हैं कि हदीस का पढ़ना और है, समझना और है।
اب یہ حدیث ہے کہ جو بہشت ہے وہ جنت کے، یہ جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے، حضور اس کو باغ کہہ رہے ہیں اور یہ باغ فرید کے بہشت دروازے کو نہیں مانتے. جو حضور کہہ رہے باغ ہے اور بہشت کا باغ ہے نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں. تو اس لیے علی پاک کا جو علم ہے وہ علم کا دعویٰ کتنا بڑا ہے. ممبر پر بیٹھ کے بات ختم کر رہا ہوں. علی پاک کا ذکر ہے، ممبر پہ بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا تھا کوفہ کے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے. یہ دعویٰ نبی کے بعد اگر کسی نے کیا ہے وہ علی ہے. سبحان اللہ. وہ علی ہے، وہ علی ہے، اس کے علاوہ کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں. اور پھر علی پاک کے علم سے جو خیرات پا کر ہم غوث اعظم بنا ہے عبد القادر جیلانی، وہی علم باب العلم کا علم جو آج تقسیم کر رہا ہے وہ میرا شیخ عبد القادر جیلانی. یہ بات ماننی پڑے گی. حضور مجدد پاک کی بات لکھتے ہیں کہ جو وقت کا کتب ہوتا ہے، جو وقت کا مجدد ہوتا ہے، اس مجدد کے دور کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی عالم بنے، کوئی حافظ بنے، کوئی قاری بنے تو وہ اس مجدد کے فیض سے بنتا ہے. اور میرے غوث پاک مجدد اعظم ہے. اور پھر حضور مجدد پاک کو نہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر دو بزرگ ایسے ہیں کہ میں نے روحانیت میں ان جیسا بزرگ نہیں دیکھا. ایک ہے جے کمال کیتھی رحمت اللہ تعالیٰ نے انڈیا کیتھل شریف، دوسرے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. یہ مقام و مرتبہ ہے غوث پاک کا، علی کے لال کا، حضرت مجدد پاک کے اگر آپ ان کی نظر میں دیکھیں. اور پھر دعویٰ صرف کیا ہی نہیں ہے، دعویٰ نہیں کیا صرف، یہاں پہ تو علم کی بات ہے. ایک حضور کے صحابہ بیٹھے جنگ کے لیے، پڑاؤ ہوا ہے، تو ایک بندہ گزرا، شاید وہ اس دور کا تھا یا اس دور والے شخص کے جراثیم یہاں پہ آ گئے. اب اللہ جانے، آپ فیصلہ خود کر لیجئے گا. اس نے کہا یا رسول اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیں میرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. یہ حدیث میں کئی جگہ پیش کی ہے، حوالہ کے ساتھ موجود ہے میرے پاس. اور یہ حدیث میں کہاں سے پڑھی ہے؟ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہے اپنا ضیاء قرآن، یہ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کوٹ کی ہے اپنی تفسیر کے اندر. تو حضور نے فرمایا رہنے دو، رہنے دو، نہ پوچھو. وہ سمجھتا چاہے حضور کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. تو ایک صحابی اٹھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور کو تنگ کر رہا ہے، انہوں نے کہا تو نے اس کے ساتھ جفت کی ہے اور تو نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے اور اس کے اندر تیری اولاد ہے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ اس کا پردہ اٹھا دیا. حضور اس لیے بعض باتوں پہ خاموش رہے کہ پردے ڈھکے رہے. آج ظالم اٹھ کے تانوں کے تیر حضور کی طرف، علم کی طرف، اور عبد القادر کے علم کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ حضور کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر میرے آقا مولا کا آخری فرمان، بات ختم. جس نے نہیں ماننا علم مصطفیٰ کو، اس نے نہیں مانا، اس نے ماننا وہاں کے بند کر کے مانتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرا ایک آخری امتی ہوگا جس کو خدا عذاب سے نکال کے جنت میں بھیجے گا، اور فرمایا اس کا یہ مقام مرتبہ بہشت میں اس کو ملے گا، اتنے محل ملیں گے کہ فرمایا کہ صحابہ میں اس اپنے امتی کے اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کی جد کو جانتا ہوں، اور اس کا مکان کس طرف ہے اس کے مکان کو بھی جانتا ہوں، دروازہ کس جانب ہے یہ بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر اعلان کیا ہو علم کا، جو علم حضور کر رہے ہیں، جو اعلان حضور کر رہے ہیں. اور پھر غوث پاک کا قول آپ فرماتے ہیں کہ میں اس ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. یہاں پہ ان کی نظر سے، ان کی آپ کی نظر سے کوئی چھپا نہیں ہے. یا نگاہ مصطفیٰ کی بات تو باکمال ہے. اور حضور غوث پاک اپنے قصیدہ میں لکھتے ہی پیغام لیتے تھے آپ کا. آپ اپنے قصیدہ میں بات لکھ کے فرمایا کہ اے اللہ اگر میں تجھ سے آل محمد کے وسیلے کے بغیر دعا مانگوں تو میری 1000 حاجتوں میں سے ایک بھی حاجت پوری نہ فرمانا. یہ آپ کا قصیدہ موجود ہے جو آپ نے عربی میں خود لکھا. یہ قصیدہ غوثیہ پھر سن لیا. فرماتے ہیں کہ اللہ اگر میں آل رسول کے وسیلے کے بغیر تجھ سے دعا مانگوں تو میری 1000 حاجتوں میں سے ایک حاجت بھی پوری نہ کرنا.
تو اس لیے اہل بیت کی محبت کے سوا آپ کا گزارا، میرا گزارا، کسی کا کوئی گزارا نہیں. اور یہ نہیں کہ اب علی کی محبت کا دم یہ نہیں کہ باقی صحابہ کے اوپر لان تک کی جائے تو محبت ہے. جب علی پاک کہہ رہے کہ 80 گھوڑے مرواؤں گا تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ صدیق سے محبت کرے، عثمان سے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، یہ سارے صحابہ حضور کو پیارے ہیں. کبھی حضور سے تو پوچھ کے دیکھو، اولاد جیسی بھی ہو باپ سے پوچھ کے دیکھو، وہ کہے گا کہ نہیں جناب یہ تو بہت اچھے ہیں. شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، تو کبھی کسی باپ نے اپنے اولاد کے عیبوں کے اوپر پردے ہی ڈالتا ہے، عیب بھی نہیں اٹھاتا. تو حضور کے لیے سارے صحابہ اولاد کی طرح ہے، روحانی بچے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ حضور کے، جب حضور کی کوئی حدیث نہیں ملتی، یا تو حضور نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہو، جن کو نکالا ہے ان کا حوالہ موجود ہے. 35 لوگ آپ نے مسجد سے اٹھا کے باہر کیے تھے، فرمایا ان کو اٹھا دو، ان کو اٹھا دو، ان کو اٹھا دو، سارے منافق ہیں. تو جب اس کے بعد حضور نے کسی صحابی کو اپنی بارگاہ سے نہیں اٹھایا، آج امت ان پر فتوے لگائے، تو اس کو خود سوچنا چاہیے جو عمل حضور نہیں کر رہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں. صرف ایک حوالہ تاریخ کا پڑھتے ہو، وہ حوالہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے مستند نہ ہو. اور قرآن پڑھیں، جب قرآن حضور کے سارے صحابہ کو جنتی کہتا ہے، سبحان اللہ، اولون سابقون، جب اللہ کہتا ہے جنتی ہے، یہ سورۃ توبہ 100 نمبر آیت، اس کا ترجمہ جا کے پڑھے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جو اولون سابقون، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے بعد میں ہجرت کی، وہ سب جنت میں رہیں گے. آبادن کے لفظ آئے. اور یہ پیر محلی شاہ نے کوٹ کیا شیعوں کے حوالے سے، میں کہ یہ آج کیوں نہیں پڑھتے؟ یا تو شاید انکار کرو، اور جو قرآن کی ایک زبر کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. سورۃ توبہ 100 نمبر آیت، یعنی صحابہ کو 100 نمبر خدا دے رہا ہے. صحابہ کو 100 نمبر خدا دے، اور تم کہتے ہو کہ، اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت وہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے بکس والے کہتے ہیں جی دیکھو جی ساری زندگی انہوں جناب رہے کافروں میں رہے، جب دیکھا کہ اسلام کا غلبہ آ گیا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو گئے. لانتیو، جب حضور نے یہ نہیں کہا سفیان کو، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اللہ نے کیا دیا؟ السابقون اولون سابقون، جو مہاجر تھے پہلے، اور جو بعد والے وہ جنتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے. اللہ پاک نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بما علینا الا البلاغ المبین.